إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، وہ اعمال جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے جمعہ کو شروع ہوا، بہت ساری باتیں پچھلے جمعہ کے خطبے میں ہوئی تھیں اور 3 اعمال کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی جن سے بچنا ضروری ہے۔ چوتھا عمل جس سے اجتناب کرنا بچنا ضروری ہے وہ ہے ارتداد۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو پہلی مرتبہ یہ جملہ سنے ہوں گے۔ ارتداد کہتے ہیں دین اسلام سے پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر میں چلے جانا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ بہت سارے نئے لوگ مسلمان ہوتے پھر جاتے۔ آج کے دور میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے، آج لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو میں نے ڈھونڈا تو 70 پر 2 حدیثیں مجھے ملی ارتداد کے تعلق سے۔ اب ساری حدیثیں اگر بیان کریں گے تو وقت اجازت نہیں دیتا ہے، البتہ کچھ اشارے میں کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ارتداد کا دور شروع ہو گیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوتے تھے پھر جاتے۔ پہلی حدیث سنن نسائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر گیا، اپنے پرانے مذہب میں چلا گیا، لیکن اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب وہ کرے کیا؟ اس لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا
کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر میں آ گیا ہوں، میں اگر اسلام میں داخل ہونا چاہوں تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نبی سے پوچھ کر کے مجھے بتا دیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، کہا اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی جو اسلام قبول کیا تھا مرتد ہو گیا، اب وہ پھر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، کیا کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت اتاری کہ وہ لوگ جو غلطیاں کر دیے ہیں، وہ لوگ جو گناہ کر دیے ہیں، اگر وہ دوبارہ توبہ کر لیں، اپنی پرانی غلطی کی اصلاح کر لیں اور پھر اسلام کو قبول کر لیں اور آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ جب یہ بات اس شخص کو بتائی گئی تو وہ پھر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان لایا، وہ عیسائی تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو کتابت کرے، لکھے۔ چنانچہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، کتابت کرنے لگا، لکھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا اور لوگوں سے کہتا کہ محمد کو کچھ نہیں معلوم ہے، جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ارتداد کی یہ کیفیت بڑی خطرناک تھی۔ مرتد ہونے کے بعد صرف وہ اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام کو متنفر کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا دی۔ جب وہ مر گیا تو عیسائیوں کے تعلق سے ان کا جو طریقہ ہے اس اعتبار سے قبر کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا، لیکن صبح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ مسلمان ہوا تھا پھر عیسائی ہو گیا، اس لیے بہت سارے عیسائیوں نے یہ سوچا کہ اس کی قبر کو کھود کر کے لاش کو باہر کرنا یہ شاید مسلمانوں کا عمل ہو۔ چنانچہ دوسرے دن انہوں نے پھر قبر کھودی، پھر اس شخص کو دفن کیا۔ رات گزرنے کے بعد پھر صبح میں دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، تیسری مرتبہ انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی جتنا کھود سکتے تھے۔ اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد اس شخص کو دفن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی رات گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی۔ مسلسل 3 راتوں کو اللہ نے اس کی لاش کو باہر کر دیا، زمین کو یہ حکم دیا کہ اس کی لاش کو قبول نہ کرے۔ جب عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا 3 دن لگاتار تو ان کو یقین ہو گیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے جو اسے دنیا میں مل رہی ہے۔ اس نے عیسائیت کو قبول کیا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینے میں رہنے لگے۔ ان کو ایک بیماری پکڑ لی، وہ بیماری کی مختلف کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ جس حدیث کو میں نے کوٹ کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ ان کے پیٹ پھول گئے، ان کے پیٹ میں بیماری ہوئی، پیٹ پھول گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فلاں جگہ پر بیت المال کے چرواہے ہیں، اونٹ ہیں، وہاں پر ہمارا چرواہا ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ پیو، پیشاب پیو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس بیماری کا علاج یہی تھا۔ بعض روایتوں میں خارش کی بیماری کا ذکر ہے، بہرحال ہو سکتا ہے مختلف بیماریاں رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں بیت المال کے اونٹ تھے، اونٹ کا دودھ پیتے، پیشاب پیتے، تندرست ہو گئے، توانا ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا۔
اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ دیکھیے یہ ہے ارتداد۔ آپ نے ان کو سہارا دیا، مدینے میں رکھا، اونٹ کا دودھ اور پیشاب پی کر کے علاج کرنے کا حکم دیا، جب صحت مند ہوئے تو نبی کے ساتھ دھوکا، چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے چند لوگوں کو بھیجا اور بہت جلد یہ لوگ گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ چونکہ مرتد ہو گئے تھے، نبی کے چرواہے کو قتل کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کیسی دی؟ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے اور سخت دھوپ میں ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا، ان کے اوپر گرم تیل ڈالے گئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی گئیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اسلام تو اتنی سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس کو جو اتنی سزا دی گئی تھی، ان لوگوں کو جو یہ سزائیں دی گئی تھی، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں نے نبی کے چرواہے کو اسی طریقے سے قتل کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، گرم تیل ڈالا گیا، آنکھوں میں سلائی ڈالی گئی، اس لیے ان کو قتل کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور شریعت کا حکم ہے کہ قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو جس طریقے سے قتل کرتا ہے بدلے میں اس کو اسی طرح قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا اور تمام لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ 3 حدیثیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ شاید ہمیں احساس نہ ہوتا ہو، لیکن جو لوگ میڈیا پر نگاہ رکھتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پر، وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بچے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جو اسلام کے منافی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہاں تک اپنے آپ کو ماڈرن کر لیتے ہیں کہ غیر مذہب کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مذہب کے لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ یہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں پھیل رہا ہے کہ ہمارے بچے ماڈرن ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے۔ آج تعلیم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچے کو تعلیم تو دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے مسئلے میں حساس نہیں ہیں۔ ہمیں کون سے کالج میں تعلیم دینی ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کالج اور یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے جن کو کلمہ تو نہیں یاد ہے لیکن دوسرے مذاہب کے نعرے ان کو اچھے سے یاد ہیں۔ تو اس طریقے سے تعلیم کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی چیلنجز تھے، کچھ داخلی تھے، کچھ خارجی تھے۔ داخلی کے تعلق سے میں گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ خارجی جو فتنے تھے اس میں 3 فتنے بہت اہم تھے۔ ایک فتنہ تھا ارتداد کا فتنہ، بہت سارے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی کی وفات کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، یہ بڑا فتنہ تھا۔ دوسرا فتنہ تھا کچھ لوگ نبی کی وفات کے بعد نبوت کے دعوے دار ہو گئے، مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، یہ دوسرا خارجی فتنہ تھا۔ تیسرا فتنہ یہ تھا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا زکوٰۃ روک لیا اور کہا کہ یہ ٹیکس ہے، ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑے فتنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں فتنوں کا مقابلہ کیا۔
بہت سارے صحابہ کی مخالفت کو جھیلنا پڑا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور اندیش، جہاں دیدہ، نبی کی تربیت میں پلنے والا بڑے بڑے صحابہ نے مخالفت کی، اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ازواج مطہرات کی حفاظت کے لیے کوئی صحابی نہ رہ جائے تو بھی میں یہ جو ارادہ کیا ہوں اس کو پورا کر کے رہوں گا۔ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، مدعیان نبوت کی سرکوبی کی، اور مرتدین کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ میرے بھائیو، یہ فتنہ اس وقت شروع ہو گیا تھا۔ یہ فتنہ اس قدر سنگین ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، آج ایک مسلمان غیر مسلم سے لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کر رہا۔ اپنے گھر کے لوگوں کے مشورے کے بغیر وہ غیر مسلم سے شادی رچا رہا ہے۔ مسلمان لڑکوں کی بات چھوڑیے، مسلمان لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر، دور اندیشی جن کے اندر نہیں ہے، غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں۔ آپ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اور حالات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تعلیم کے نام پر گمراہی، تعلیم کے علاوہ سیاست کے نام پر بھی گمراہی ہے۔ آپ کو بہت بڑے بڑے سیاستدان ملیں گے جن کی بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں، بہت سارے سیاستدان ملیں گے جن کے گھروں میں غیر مسلم کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مسلمانوں تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو، حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حرام ہے، غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی اگر وہ صاحب ایمان ہے تو مشرکہ عورت سے بہتر ہے، مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مشرکہ لڑکی، وہ مشرکہ عورت تمہارے دل کو کتنی بھی اچھی لگے، ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی کریں، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو مشرکہ عورتوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم عورتوں کو بھی حکم دیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے مسلمان لڑکیوں، اے مسلمان ماؤں اور بہنوں، تم مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام یہ مشرک مرد سے بہتر ہے، غلامی کی زندگی گزارنے والا یہ مشرک مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تم کو کتنا اچھا لگے، تمہارے دل کو کتنا اچھا لگے۔ اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مسلمان جو مشرک عورتوں سے شادی کرتے ہیں یہ ان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ مسلمان عورتیں جو مشرکوں سے شادی کرتے ہیں یہ ان کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ تم کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ارتداد کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ ارتداد ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، ہماری سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے اس سے بے خبر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس سیل کو، اس بند کو باندھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمیں بہت پچھتانا ہوگا۔ اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالیں، اپنے بچیوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہوتی ہو، لیکن وہاں کا ماحول اچھا ہو،
جہاں پر ماحول اچھا نہ ہو، جہاں پر شرکیہ کام کیے جاتے ہوں، وہاں پر اپنے بچوں کو ہرگز نہ داخل کریں۔ اسی طریقے سے مسلمان شادی بیاہ میں حساس ہو جائیں۔ آج جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باپ شادی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہیز کے نام پر، لین دین کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچیوں نے سماج اور معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، ماحول کو خراب نہ کریں، سیدھی سادی شادی کریں، زیادہ فضول خرچی کر کے دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اسلامی ماحول سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ بہت جلد گمراہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں بہت جلد گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ہزاروں لوگ مرتد ہوئے۔ ہمارے ہندوستان کا ایک واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں، ابھی تازہ واقعہ ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، مسلمانوں کے خلاف اس نے زبان درازی کی، قرآن مجید پر اعتراض کیا، کچھ آیتوں کو حذف کرنے کی کوشش کی۔ یہ ناپاک سازش ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ خود گمراہ ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیے، وہ روز رو رہا ہے، پچھتا رہا ہے کہ میری دنیا بھی چلی گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کو اپنے بچوں کو بتائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس نعمت سے محروم ہو جائیں تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کو بچانا یہ سب سے اہم کام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر ہمارے بچے بے دین ہو جائیں، مرتد ہو جائیں اور ہم کو احساس نہ ہو، اور کل قیامت کے دن جب ہمارے بچے جنت سے محروم ہو جائیں تو ہمیں پچھتانا پڑے۔ میرے بھائیوں، وقت سے پہلے اپنے بچوں پر نگاہ ڈالیں، اپنی بچیوں پر نگاہ ڈالیں۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ طوفان بڑھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے پانچواں عمل جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے، نفاق ہے۔ ارتداد میں انسان اسلام سے پھر جاتا ہے اور کفر کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن نفاق میں انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہر میں مسلمان ہی رہتا ہے لیکن باطن میں دوسروں سے دوستیاں کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص کسی حکمراں کے پاس گیا، اس کی ہاں میں ہاں ملایا، حالانکہ وہ بات غلط تھی، باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہ غلط تھی، جب غلط تھی تو ہاں کیوں ملایا؟ ہمارے اسلاف اس کو نفاق سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کا بیان کیا ہے، کافروں کا بیان کیا ہے، بیچ میں منافقین کا بیان ہے۔ منافق یہ مسلمان کی شکل میں آتے ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن انہوں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی نہیں منافق ہو جاتا ہے، کوئی آدمی ایسے ہی نہیں مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کی کمزوری کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی ایک کمزوری اس کو ملتی ہے، اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مسلمان اس کو متنبہ کرتے ہیں لیکن غیروں کی طرف سے اس کو سپورٹ ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے اہل سنت والجماعت میں تھے، دین کا کام کر رہے تھے، آج وہ خارجیت میں چلے گئے ہیں۔ اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں گئے؟ چھوٹے سے مسئلے کو انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیا، صحابہ پر زبان درازی کی اور پورے اسلام کو متہم کرنے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، صحابہ کرام اس اسلام کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے تعلق سے ہم نے غلط بیانی شروع کر دی تو ہم نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، نفاق بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کفار و مشرکین سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا ان مرتدین سے اور منافقوں سے نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں، ان کو سب سے زیادہ سزائیں دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے انسانوں کو دھوکہ دیا،
مسلمانوں کا دھوکہ دیا، مسلمانوں کی شکل و صورت میں آئے، اسلام کا لباس اوڑھ کر آئے، مسلمانوں نے انہیں اپنا سمجھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ منافقین ہیں، یہی منافقین ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعی سورہ نور پڑھیے آپ۔ یہی منافقین ہیں عین جنگ کے موقع پر اپنی تعداد کو لے کر کے الگ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زبان درازی کی، اور ایک جنگ کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عزت دار سمجھا، نبی کو ذلیل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں پورا واقعہ بیان کیا ہے، آپ پڑھیے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ آپ مدینہ میں آئے، یہی عبداللہ ابن ابی ہے، رئیس المنافقین ہے، ان کا بیٹا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں اور اپنے باپ کی گردن پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں آج تجھے بتا دوں میں کہ ذلیل کون ہے اور عزت دار کون ہے۔ اللہ کی قسم تو مدینے کی سرحد میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ امام کائنات اجازت نہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ منافقوں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دو، جانے دو۔ منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی منافقین ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں تو ٹوپی لگا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غیروں کے ہاں جاتے ہیں تو بٹ لگا لیتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹوں میں؟ یہ منافق لوگ ہیں، اپنی مفاد کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، غیروں کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں، اللہ ہمیں ان نفاقتوں سے محفوظ رکھے۔ ان منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مسجد بنا ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پہچانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے متنبہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا بار بار ہم نبی کے سامنے جاتے ہیں، ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، کیوں نہ ایسا کریں ہم ایک مسجد ہی بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کا انوگریشن کر دیں، اس کا افتتاح کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جائیں اور اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ آپ نے جب ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی بھیجی۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ جو مسجد بنائے ہیں یہ مسجد زرار ہے، منافقین اپنی سازشوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنا چاہتے ہیں، آپ ہرگز اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں اگر کسی مسجد کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو او مسجد کو غلط کہہ رہا۔ ہر مسجد مسجد نہیں ہوا کرتی ہے، ہر مسجد مسجد نہیں ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ مسجدوں کی بنیاد تفریق کے لیے ڈالتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی، اللہ نے فرمایا آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو گرا دیا، اس کو جلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ منافقین نے بڑی ہمتیں کی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا، عبداللہ پکے صحابی ہیں، اچھے ہیں، کہا حضور آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں اپنے باپ کو اس میں کفن پہناؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ کے لیے نہیں، عبداللہ ابن ابی کے لیے نہیں، یہ صحابی کی عزت رکھنے کے لیے۔ ہمارے صحابی نے سوال کیا، آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دے دیا، کرتے میں اس کو کفن دیا گیا۔ پھر آئے، کہا حضور آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا، یہی وہ شخص ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کہا آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ کسی منافق کے مشرک کی نہیں پڑھائی۔ تو ان منافقین نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اسلام کو بہت بدنام کیا۔ نفاق یہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے، ہم بظاہر مسلمان رہتے ہیں لیکن نفاق ہمارے جڑوں میں، ہمارے دلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی سنگینی کو محسوس کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی نہیں ہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ ابو بکر جنتی نہیں ہیں بلکہ جنت کے تمام ان لوگوں کے جو ادھیڑ عمر کے ہیں، عمر والے ہیں، ان کے سردار ہیں ابو بکر صدیق۔ یہ نبی نے ابو بکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کو دیکھا، رو رہے ہیں، بہت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو حنظلہ کیا معاملہ ہے، بہت غمگین نظر آ رہے ہو؟ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہاں، جب میں نبی کی مجلس میں رہتا ہوں، جنت اور جہنم کے تذکرے سنتا ہوں تو ہمارا ایمان جوش میں رہتا ہے، ہمارا دماغ صحیح رہتا ہے، لیکن جب نبی کی مجلسوں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں ہماری ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے یہ ایمان بدلنا، یہ کہیں نفاق تو نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ نے جب یہ بات بتائی ابو بکر صدیق بھی پریشان ہو گئے۔ کہا حنظلہ یہی کیفیت تو ہماری بھی ہے، جب نبی کی مجلس میں رہتے ہیں ہمارا ایمان جوش میں رہتا ہے، ہمارا ایمان پورے پاور میں رہتا ہے، لیکن جب نبی کی مجلسوں سے اٹھتے ہیں، بیوی بچوں میں رہتے ہیں اور کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی کے پاس دونوں پہنچتے ہیں، حنظلہ بھی پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی پہنچتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے وہاں ویسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ کیفیت جو ہماری مجلس میں تمہاری ہوا کرتی ہے اگر وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو فرشتے تم کو سلام کریں گے، تمہارے بستروں پر پہنچ جائیں گے، تمہارے راستوں میں پہنچ جائیں گے، فرشتے تمہارے سے مصافحہ کریں گے۔ میرے بھائیو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب اس وقت آپ کا ایمان کتنی جوش میں ہوگا؟ صحابہ کرام کے تذکرے سن رہے ہیں، نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس وقت جو ایمان جوش میں رہتا ہے گھروں میں پہنچنے کے بعد، دکانوں میں بیٹھنے کے بعد ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو علمی مجلسوں میں بیٹھیے، ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو دینی مجلسوں میں بیٹھیے۔ میرے بھائیوں آپ کے لیے، آپ تمام کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ صبح میں قرآن کا درس ہوتا ہے، شام میں حدیث کا درس ہوتا ہے، عشاء میں بخاری کا درس ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ کس کے لیے؟ آپ کے لیے میرے بھائیوں، تاکہ ہم گمراہ نہ ہونے پائیں، شیطان ہمارے اوپر اپنا شکنجہ نہ کسنے پائے، ہماری بیوی بچوں کو ہم صحیح تربیت کر سکیں۔ اسی لیے صبح و شام دروس کا انتظام کیا جاتا ہے، خطبے کا انتظام کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے اور ہمارا ایمان مدھم نہ ہونے پائے۔ یہ مسجدیں ایمان کا پاور ہاؤس ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے مسجدوں سے لگاؤ رکھیں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنے علماء سے مل کر رہیں گے اور جتنا زیادہ دنیاوی اور دینی معاملات میں علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے۔ علماء کو چھوڑ کر کے، دینی مجلسوں کو نظر انداز کر کے، مسجدوں سے دور ہو کر کے ارتداد کے شکار ہو جائیں گے، نفاق کے شکار ہو جائیں گے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو منافقت میں گئے، جو ارتداد میں گئے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مسجدوں سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، دروس سے دور ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کا دل موٹا ہو جاتا ہے اور وہ اماموں کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے
اعتقادی نفاق، ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق نبی کے زمانے میں تھا، لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر چھپا رکھا تھا۔ لیکن آج ہم کسی کو اعتقادی نفاق کے اوپر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن عملی نفاق آج بھی ہے۔ عملی نفاق کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو منافقین کرتے تھے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک کام یہ ہے کہ منافق نماز میں پیچھے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سلام پھیر کر پیچھے مڑتے تھے تو دیکھتے تھے کہ منافق کون ہے، ہمیشہ پیچھے رہنے والا منافق ہوتا تھا۔ کہیں آپ تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو آج سے اصلاح کر لیں۔ مسلسل نمازوں میں پیچھے رہنے والا نفاق میں چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین میں سب سے زیادہ بھاری ہے، یہ دونوں نمازوں میں بہت مشکل سے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ فجر میں اور عشاء میں سستی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم نفاق کی طرف جا رہے ہیں، عملی نفاق کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بات میں جھوٹ بولنا نفاق ہے، وعدہ خلافی کرنا نفاق ہے، امانت میں خیانت کرنا نفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نشانیاں ہیں، اگر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے۔ ایک نشانی پا گئی تو نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ 4 نشانیوں کو چھوڑ دے۔ وہ 4 نشانیاں کون ہیں؟ 3 تو یہی ہے، اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بات میں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں؟ اگر ہے تو نفاق کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، منافق مدینے میں جب دجال کا فتنہ اٹھے گا، مدینے میں منافق نہیں رہ سکے گا۔ یہ آخری حدیث میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دجال کا فتنہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے شہر ہیں، جتنے ملک ہیں، تمام ملکوں کو پامال کر دے گا دجال، لیکن مکہ مدینہ میں حاضر نہیں ہو سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں اس وقت جتنے راستے ہوں گے، ان تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دے گا، وہ فرشتے تلوار لے کر کھڑے رہیں گے۔ اگر دجال مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اس وقت آج ہیں منافق، آج ہیں، لیکن دجال کے فتنے کے وقت جب پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، مکہ مدینے کی اللہ حفاظت کرے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مدینے میں اس وقت کوئی منافق نہیں رک پائے گا، مدینے سے مدینہ اس کو نکال دے گا۔ نکالے گا کیسے؟ دجال اندر نہیں داخل ہوگا، منافق باہر نکلے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دے گا، مدینے کی سرزمین ہلے گی، یعنی زلزلہ آئے گا۔ آج بھی زلزلے آتے ہیں، زلزلہ آئے گا، مدینے کی زمین زلزلے سے ہل جائے گی۔ جو منافق ہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جو منافق ہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مدینہ منافقوں سے خالی ہو جائے گی، صرف موحدین رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، دجال اندر نہیں جا سکے گا، منافقوں کو باہر قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، منافق نفاق بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان پھیل رہا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں مگر زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ہمیشہ سے قلندروں کا طریق۔ میرے بھائیوں، ہماری جان چلی جائے لیکن یہاں الگ وہاں الگ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات
ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے. اگر نہیں کہیں گے میرے بھائیوں نفاق پھیلے گا, ارتداد پھیلے گا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ امت کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں, جب فتنے اٹھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو امت کے لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ارتداد سے محفوظ رکھے, نفاق سے محفوظ رکھے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.